بندے نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ٹھیک ہے، چاند نظر آ جائے اس سے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد نہیں، پہلے وہ اپنے ناخن غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کاٹ لے، ان کی صفائی وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ارادہ کیا قربانی کا، اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ ہاں، کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سبب نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ ان باتوں پر عمل کرے، کن باتوں پر؟ غیر ضروری بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے سر کے بال منڈوا لے، یعنی کہ جو کٹنگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لے، اس کو مقبول قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سنت، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال وغیرہ بعد میں کٹوا لے، ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کٹوا لے تو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ گار نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے ہماری، یہ سنت ہے، مستحب کام ہے، اگر ہم عمل کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 40 دن کے اندر بال، یعنی کہ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ حرام کام ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یعنی کہ 40 دن ہمارے ہو گئے ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے اوپر ہو گئے، اگر 40 دن سے اوپر ہو گئے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجئے، اور ذوالحجہ کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، جب چاند نظر آ جائے اس سے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد نہیں، پہلے وہ اپنے ناخن غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کاٹ لے، ان کی صفائی وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ارادہ کیا قربانی کا، اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ ہاں، کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سبب نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ ان باتوں پر عمل کرے، کن باتوں پر؟ غیر ضروری بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے سر کے بال منڈوا لے، یعنی کہ جو کٹنگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لے، اس کو مقبول قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سنت، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال وغیرہ بعد میں کٹوا لے، ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کٹوا لے تو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ گار نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے ہماری، یہ سنت ہے، مستحب کام ہے، اگر ہم عمل کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 40 دن کے اندر بال، یعنی کہ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ حرام کام ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یعنی کہ 40 دن ہمارے ہو گئے ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے اوپر ہو گئے، اگر 40 دن سے اوپر ہو گئے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجئے، اور ذوالحجہ کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، جب چاند نظر آ جائے اس سے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد نہیں، پہلے وہ اپنے ناخن غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کاٹ لے، ان کی صفائی وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ
ان سب کاموں کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد فرمانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ارادہ کیا قربانی کا، اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ ہاں، کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سبب نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ ان باتوں پر عمل کرے، کن باتوں پر؟ غیر ضروری بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے سر کے بال منڈوا لے، یعنی کہ جو کٹنگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لے، اس کو مقبول قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سنت، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال وغیرہ بعد میں کٹوا لے، ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کٹوا لے تو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ گار نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے ہماری، یہ سنت ہے، مستحب کام ہے، اگر ہم عمل کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بال، یعنی کہ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ حرام کام ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یعنی کہ 40 دن ہمارے ہو گئے ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے اوپر ہو گئے، اگر 40 دن سے اوپر ہو گئے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجئے، اور ذوالحجہ کی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، جب چاند نظر آ جائے اس سے پہلے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد نہیں، پہلے پہلے وہ اپنے ناخن غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کاٹ لے، ان کی صفائی وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد فرمانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ارادہ کیا قربانی کا، اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ ہاں، کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سبب نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ ان باتوں پر عمل کرے، کن باتوں پر؟ غیر ضروری بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے سر کے بال منڈوا لے، یعنی کہ جو کٹنگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لے، اس کو مقبول قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سنت، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال وغیرہ بعد میں کٹوا لے، ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کٹوا لے تو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ گار نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے ہماری، یہ سنت ہے، مستحب کام ہے، اگر ہم عمل کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بال، یعنی کہ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ حرام کام ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یعنی کہ 40 دن ہمارے ہو گئے ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے اوپر ہو گئے، اگر 40 دن سے اوپر ہو گئے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجئے، اور ذوالحجۃ الحرام قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، جب چاند نظر آ جائے اس سے پہلے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد نہیں، پہلے پہلے وہ اپنے ناخن غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کاٹ لے، ان کی صفائی وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد فرمانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ارادہ کیا قربانی کا، اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ ہاں، کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
ایک تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سبب نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ ان باتوں پر عمل کرے، کن باتوں پر؟ غیر ضروری بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے سر کے بال منڈوا لے، یعنی کہ جو کٹنگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لے، اس کو مقبول قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سنت، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال وغیرہ بعد میں کٹوا لے، ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کٹوا لے تو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ گار نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے ہماری، یہ سنت ہے، مستحب کام ہے، اگر ہم عمل کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بال، یعنی کہ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ حرام کام ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یعنی کہ 40 دن ہمارے ہو گئے ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے اوپر ہو گئے، اگر 40 دن سے اوپر ہو گئے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجئے، اور ذوالحجہ کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، جب چاند نظر آ جائے اس سے پہلے پہلے، چاند نظر آنے کے بعد نہیں، پہلے پہلے وہ اپنے ناخن غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو کاٹ لے، ان کی صفائی وغیرہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ارادہ کیا قربانی کا، اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے غیر ضروری بال ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ ہاں، کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سبب نہیں ہوتا قربانی کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ ان باتوں پر عمل کرے، کن باتوں پر؟ غیر ضروری بال کاٹے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے سر کے بال منڈوا لے، یعنی کہ جو کٹنگ وغیرہ کروانی ہے وہ کروا لے، اس کو مقبول قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ہے سنت، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال وغیرہ بعد میں کٹوا لے، ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کٹوا لے تو وہ گناہ گار سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ گار نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے ہماری، یہ سنت ہے، مستحب کام ہے، اگر ہم عمل کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بال، یعنی کہ جب 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ حرام کام ہے، اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر یعنی کہ 40 دن ہمارے ہو گئے ہیں اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند بھی نظر آ گیا ہے، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے اوپر ہو گئے، اگر 40 دن سے اوپر ہو گئے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کیجئے، اور ذوالحجۃ الحرام